اٹھا دو پیدا اٹھا دو پیدا دکھا دو چہرہ اٹھا دو پیدا دکھا دو چہرہ کہ نور باری ہے جابوں میں ہے. آواز بڑھائیں تھوڑے سے، جو آواز دب رہی اس کو بڑھانے کی کوشش کریے. اٹھا دو پیدا اٹھا دو پیدا دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. جی لگا کر بولے یا رسول اللہ. اٹھا دو پیدا اٹھا دو پیدا دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. اٹھا دو پیدا اٹھا دو پیدا دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. اٹھا دو پیدا دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. اٹھا دو پیدا دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. زمانہ داری کہ ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. زمانہ داری کہ ہو رہا ہے کہ مہر کب سے نقاب میں ہے. اور یہ بھی بند ملاحظہ فرمائیں. جی لگا کر محبت سے کہتے یا رسول اللہ. کریم و ایسا ملا کہ جس کے کھولے ہیں ہاتھ اور بڑے خزانے. کریم و ایسا ملا کہ جس کے کھولے ہیں ہاتھ اور بڑے خزانے. بتاؤ اے مفلسوں کی پھر کیوں بتاؤ اے مفلسوں کی پھر کیوں تمہارا دل اس طرح بولے ہے. مفلسوں کی پھر کیوں تمہارا دل اس طرح میں ہے. اور آخری شعر ملاحظہ فرمائیں. کریم و اپنے کرم کا صدقہ لہیم بے قدروں کو نہ شرما. کریم و اپنے کرم کا صدقہ لہیم بے قدروں کو نہ شرما. تو اور رضا سے حساب لینا. تو اور رضا سے حساب لینا. رضا بے قول حساب میں ہے. تو اور رضا سے حساب لینا کہ رضا بے کوئی حساب میں ہے. اٹھا دو پیدا دکھا دو چہرہ کہ نور باری حجاب میں ہے. دو شریف پر اللہم صلی اللہ المعتمد البشیر النذیر ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.
چونکہ درود شریف پڑھ لیا اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا طبی قلوب تمامہا و شفائیہا صلو علیہ وآلہ. شاعر کہتا ہے آپ نرالے شان نرالی غوث اعظم جیلانی. آپ نرالے، چونکہ یہ محفل پاک جو منعقد کیا محمد یونس صاحب نے، وہ ذکر غوث اعظم محفل غوث اعظم کے تعلق سے بڑی پیر دستگیر کے نام سے مجلس کو منتخب کیا گیا. شاعر کہتا ہے آپ نرالے شان نرالی غوث اعظم جیلانی. آپ نرالے شان نرالی غوث اعظم جیلانی. بھر دو میری جھولی خالی غوث اعظم جیلانی. بھر دو میری جھولی خالی غوث اعظم جیلانی. اور ماں نے تم کو اپنے شکم میں آدھا حافظ کر ڈالا. ماں نے تم کو اپنے شکم میں آدھا حافظ کر ڈالا. آپ کی ماں بھی اللہ والی غوث اعظم جیلانی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ والی غوث اعظم جیلانی. اور قبر میں جس دم آپ کا شہدہ خوف سے تھرا اٹھا. قبر میں جس دم آپ کا شہدہ خوف سے تھرا اٹھا تھا، آپ نے آ کر لاج بچا لی غوث اعظم جیلانی. آپ نے آ کر لاج بچا لی غوث اعظم جیلانی. محفل پاک غوث اعظم پیرانی پیر کے نام سے منتخب کیا گیا. دنیا کی ایک اصول ہے، دنیا کے قانون ہے. انسان کو اللہ رب العزت نے اس خاندانی بیٹی پر اگر پیدا کیا ہے تو سب سے پہلے انسانی شکل کا جو ڈھانچہ ملا ہے اللہ رب العزت کا شکر ادا کرے. انسان تو سب ہیں، آدمی تو سب ہیں، لیکن اللہ رب العزت نے پروردگار عالم نے خلق کائنات میں اگر اس ارض پر اس زمین پر انسان کی انسانیت کے ساتھ اللہ نے قدر دیا ہے تو پروردگار عالم کا وہ احسان عظیم ہے کہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے اپنے محبوب کا شہدہ بنایا، اپنے محبوب کا غلام بنایا. اور اسی غلامیت کی زنجیر میں جکڑ کر کے اللہ رب العزت نے ہمیں اشرف المخلوقات کا درجہ عطا فرمایا. دیکھیں علماء کرام نے قاری شہباز صاحب، اخلاص صاحب، تمام لوگ تشریف فرمان ماشاءاللہ. ابھی اور لوگ ہیں، ابھی 5-6 مولانا ہے. کتنا ہے؟ 5-6 مولانا ہے. انشاءاللہ سب کو سماعت کرنا ہے. جتنے سننے والے اتنے مولانا ہے. اب گھبرائیں نہ، بھاگیے گا نہیں، اس لیے کہ انہوں نے دوپہر میں ہی کھانا کھلا دیا. شکم شیر کرتے دوپہر میں کھانا کھلا، اس کا لحاظ رکھنا ہے. جو ٹینٹ کے اندر کھائے ہیں انہوں نے اپنی نگاہوں سے نظر امین سے مشاہدہ کیا ہے کہ وہ لوگوں کو کھینچ کر محبت کے ساتھ پڑھنے کا ماں گھر سے رجائی سے اٹھا کر نام کا جی لگا کر محبت سے کہہ دے یا رسول اللہ. اللہ رب العزت کا لاکھ شکر اور احسان ہے. اللہ نے ہم تمام لوگوں کو نبی کی امت میں پیدا فرمایا ہے. نبی کونین کی امت میں پیدا فرما کر اشرف المخلوقات کا درجہ دیا ہے. دیکھا جائے میں نے جس آیت مقدسہ کی تلاوت کلام پاک کا شفاعت کیا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچے لوگ کون ہیں؟ ذرا صدیق کی عدالت دیکھا جائے، عمر کی عدالت دیکھا جائے، حضرت صدیق اکبر کی صداقت دیکھا جائے، عثمان غنی کی صحابت دیکھا جائے، مولا علی کی شجاعت دیکھا جائے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 یار ہیں، صحابہ کرام ہیں. صدیق کی صداقت کو جب دیکھا گیا ہے تو صدیق سب سے بڑھ کر کے میرے نبی کی بارگاہ میں ثانوی ادب ہو کر میرے نبی نے پکارا تھا کون ایسا شخص ہے جو نبی پر جو ہے اپنے سارے مال و زر کو قربان کر دے. صدیق آگے بڑھ کر کے اپنے قدم کو آگے بڑھا کر کے نبی کے قدم کو چوم کر کہا تھا اے میرے محبوب میں اپنے گھر کے ساز و سامان کو لے کر کے حاضر ہوا ہوں. عمر نے کہا تھا میرے نبی کی نگاہ اٹھی تھی عمر تم کیا لائے؟ عمر نے کہا تھا آدھا سامان جو ہے گھر والوں کے لیے چھوڑ دیا ہو، آدھا سامان نبی کی قدموں کے قریب لا کر ڈال دیا ہو. میرے نبی نے پکار کر کہا تھا اے صدیق تم کیا لائے ہو؟ صدیق نے کہا تھا اے
ہوں اور گھر والوں کو اللہ اس کے رسول کے حوالے کر کر آیا ہوں. یہ ایمان ہونا چاہیے, یہ ایمان ہونا چاہیے. کھیت میں کھلیان میں دھان پڑا ہے, وہیں پسر گئے, وہیں رجائی کر ڈال دے. ارے ذرا بھروسہ رکھو, اللہ نے ایک دانے میں کتنی بالیاں پیدا کیا. ایک گیہوں کے بیج ہم اور آپ کھیت میں ڈالتے ہیں, اللہ رب العزت ایک طرف اگاتا ہے, اس شبنم سے اسے سینچتا ہے, اور کس قدر سرسبز و شاداب ہو کر کے پروردگار عالم ایک درخت میں ایک دانے سے نہ جانے کتنا دانہ پیدا کرتا ہے. اس ذات پر, اللہ کی ذات پر اگر انسان نے بھروسہ کر لیا تو انشاءاللہ مشعل راہ کی طرف قدم بڑھ کر کے انشاءاللہ ترقی کی طرف گامزن ہوتا نظر آئے گا. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ذرا دیکھا جائے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسے وہ شان ہے, کیسے عاشق ہیں, کیسے دیوانے ہیں. ذرا دیکھا جائے, ایک عاشق ہے, ایک دیوانہ ہے. کس طرح رات کے ڈھیری رات میں میرے نبی پر درود پڑھا کرتا تھا. جب کپڑا بیچنے جاتا تھا درود پڑھتا تھا. جب سودا طے ہوتا تھا تو اس وقت نبی پر درود پڑھتا تھا. جب وہ کپڑا کاٹتا تھا تو نبی پر درود پڑھا کرتا تھا. عاشق ہے, نبی پر درود پڑھ رہا ہے. آج ہمارا کیا معاملہ ہے؟ اسی جس نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہمیں اور آپ کو ہاتھ پاؤں زبان ساری چیزیں ملی ہے. آج انہی زبانوں سے ہم اسی اونٹوں کے قریب جو ہے شراب نوشی کرتے نظر آتے ہیں, حرام خوری کرتے نظر آتے ہیں, حرام اور نہ جانے کتنی ناجائز چیزوں کو جو ہے اپنے حلقوں کے اندر ڈال لیتے ہیں. صرف فخر محسوس کرتے ہیں ہم نے حرام رزق کا تلاش کیا ہے, حرام رزق کھانے کے لیے ہم نے قدم بڑھایا ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ذرا دیکھا جائے مصطفیٰ کا عاشق ہے, مصطفیٰ کا دیوانہ ہے. کس قدر سائیکل پر سوار ہو کر کرتے گوگا اور بہرائچ کے علاقے میں بستی میں چلتا ہے, اور کیسا عاشق رسول ہے, کیسا دیوانہ ہے, نبی پر درود پاک پڑھ رہا ہے. جب لوگ طے تمام کرتے ہیں تو کپڑے کی گٹھر کو اتار کر کے نیچے لاتا ہے. کپڑا کاٹنے سے پہلے پر نبی پر درود پڑھتا ہے, کپڑا بیچنے سے پہلے نبی پر درود پڑھتا ہے. خرید و فروخت کے درمیان جو سودا طے ہوتا نبی پر درود پڑھتا ہے. جب بیچتا ہے نبی پر درود پڑھتا ہے, جب پیسہ لیتا ہے نبی پر درود پڑھتا ہے, جب کٹا ہوا کپڑا جو ہے اپنے کسٹمر کو دیتا ہے تو نبی پر درود پڑھتا ہے. درود پڑھتے پڑھتے ایک دن ایسا موقع آتا ہے وہ اپنے گھر لوٹتا ہے. گھر لوٹنے کے بعد تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے, جیسے تھکاوٹ محسوس ہونا تھا, اپنے بستر پر جانا تھا, توضو ہو کر کے نبی پر درود پڑھتا ہے. نبی کونین کی سنہری چاندی کی طرف لو لگا کر نبی پر جیسے درود پڑھتا ہے سو جاتا ہے. درود پڑھتے پڑھتے جیسا عاشق سوتا ہے, اسی کمرے میں آنے والے کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی, بلکہ مختار کائنات دونوں جہاں کے داتا تشریف لاتے ہیں. میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت للعالمین تشریف لاتے ہیں. درود پڑھ رہا ہے, درود پڑھ رہا ہے. میرے نبی کونین نے اس کے تعلق کو جیسے ہی اپنے ہاتھوں سے مسا تھا, اپنے ہاتھوں سے جیسے چھوا تھا, ٹچ کیا تھا, وہ انسان وہ عاشق جو ہے فوراً نبی پر درود پڑھ رہا ہے. درود پڑھتے پڑھتے جو ہے میرے نبی نے پکار کر کہا تھا, اے عاشق ذرا آ میں تیرے لبوں کو چوم لوں, اے عاشق ذرا قریب آ میں تیرے اونٹوں کو چوم لوں, اے عاشق ذرا قریب آ میں تیرے زلف معمر کو چوم لوں, اے عاشق ذرا قریب آ میں تیرے ہاتھ کو چوم لوں, اے عاشق ذرا قریب آ میں تیری زبان کو چوم لوں, اے عاشق ذرا قریب آ میں تیری جیب کو چوم لوں. اتنا عرض کر رہا, اتنا باتیں ہو رہی تھی. وہ عاشق ڈرتا ہے, وہ عاشق خوف و ہراس کی منزل کو طے کرتا ہوا کیا کہتا ہے, نبی سے پکار کر کہتا ہے, اے میرے آقا میرے اونٹ اس لائق نہیں ہے, میں اپنے آپ کو اپنے اونٹ کو میرے اونٹ کے حوالے کرو. کہا ذرا اس کو پیشانی کو لا. تو عاشق نے کہا تھا, اے میرے آقا میں گناہگار ہوں, میں سیاکار ہوں, میں خطاکار ہوں, میری پیشانی اس لائق نہیں ہے, میری پیشانی کو چوما جائے. میرے نبی نے کہا تھا, اسی خواب میں کہا تھا, ذرا اپنے ہاتھ کو لا. کہا تھا یہ گناہگار ہاتھ ہے, میں اسی ہاتھوں سے گناہ بھی کیا ہوں. اے میرے آقا, اے میرے مصطفیٰ, یہ ہاتھ اس لائق نہیں ہے میں تمہارے ہاتھ میں ڈوبوں. اتنا کہنا تھا, میرے نبی کونین نے کہا تھا ذرا لب کو لا. جیسے لب لانا تھا میرے آقا نے لب پر جو ہے آگے بڑھ کر کے اپنے زبان سے اپنے ہونٹ کو لگا کر کے چومنے کی کوشش کیا تھا, تب تک کہ کچھ لب نہ آتے بلکہ داہنے جانب گال آ جاتے ہیں. نبی نے بہتر کر کے جیسے چوما تھا, عاشق بیدار ہو جاتا ہے, جانے ہوتا ہے. اور نبی کا جانا تھا پورا گھر جو ہے مشک و عنبر سے زیادہ خوشبودار ہو گیا ہے.
ज्यादा खुशबूदार हो गया, महक रहा है। आशिक बेदार होता है, अर्ज करता है ए मेरे आका ये आपकी आमद है, ये मेरे मुस्तफ़ा ये आपकी आमद है। रोता है, अर्ज करता है मैं इस लायक नहीं, मैं एक गुनाहगार पापी इंसान हूँ। भला बताओ इस मकान में आने वाली कौन शख्सियत है? वो घर से निकलता है, मोहल्ले में जाता है, मोहल्ले वाले पूछते जरा ये तो बता कहाँ से कौन सी इत्र लाया है, कौन सी खुशबू लगाई है, बता बता। गली में चलते हुए खुशबू महक रही है। उस आशिक ने कहा था मैंने कोई कन्नौज से कोई मैंने इत्र नहीं खरीदी है, मैं किसी मुल्क से कोई खुशबू नहीं लाया हो। कहा बता फिर कहाँ से खुशबू तलब किया, कहाँ से पाया है? आशिक को पार कर कहता है ये किसी और चीज की कमालियत नहीं है, बल्कि नबी तक दुरूद पढ़ने की बरकत है कि अल्लाह के महबूब आज मेरे घर में आए थे और मेरे लब को चूम कर ये बता दिया अगर कोई आशिक कोई दीवाना कहीं किसी जगह बैठ करके नबी पर दुरूद पढ़ता है तो नबी कौन है उसमें दुरूद पाक को मदीने से बैठ करके अपने कब्र अनवा से समाप्त करते हैं और दुरूद पाक का जवाब भी देते नजर आते हैं। दुरूद पाक का जवाब देते नजर आते हैं। आप बैठे बैठे अब दुरूद ऐसे लोग पढ़ते हैं, पढ़ रहे हैं दुरूद पढ़ते पढ़ते 4 गाली गड्ढे ला रहे हैं। दुरूद पढ़ रहे हैं, न जाने कितनी झूठखोरी, न जाने कितनी पतंगबाजी की बातें कर गए, आए फलनवा ये कर गया, फलनवा ये कर गया। ऐसी दुरूद से क्या मतलब? वो दुरूद पढ़ा जाए जिस दुरूद में इश्क मुस्तफा हो, वो दुरूद पढ़ी जाए जिस दुरूद में मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क पाया जाए। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जरा देखा जाए तो दुरूद पाक की बरकत है, दुरूद पाक की बरकत है। लेकिन मैंने कहा था ना 1 2 3 4 5 अभी दोनों गाना दुरूद पाक पढ़ो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम दाइमन या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बड़ी जिससे मैं गुफ्तगू करने की कोशिश कर रहा हूं। एक मरतबा और जी लगा कर दुरूद पाक पढ़ो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलाम दाइमन या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीराने पीर रोशन ज़मीन कुतुबुल अफ्ताब शहंशाह बगदाद की महफिल पाक है ना। न जाने तो तुम बताइए ये हुजूर गौसे आजम की महफिल आज रचाई गई है। हुजूर गौसे आजम, जरा देखा जाए मेरे गौसे आजम है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वालों, मेरे आका के लाडले हुजूर गौसे समदानी किस कदर मोहब्बत से कैसे अपने मुरीदों को देखा करते हैं। एक मुरीद है कहीं और नहीं बल्कि मुल्क शाम में रहा करता था। कहाँ रहता था? मुल्क शाम में रहा करता था और मुल्क शाम में रहा करता था और रोज डेली चल करके शहर बगदाद पहुंचता, फजर की नमाज पढ़ करके ज़ोहर की नमाज मेरे गौसे आजम के पीछे पढ़ा करता था, गौसे आजम के पीछे पढ़ता था। एक दिन गौसे आजम की निगाह होती है, मेरे गौसे आजम ने इरशाद फरमाया कि मेरे मुरीद मैं तुझे एक ऐसा नुस्खा न बता दूं, मैं तुझे एक ऐसी चीज न दे दूं, मैं तुझे एक ऐसा तोहफा न बता दूं, मैं तुझे एक ऐसा वजीफा न बता दूं जो शहर बगदाद आने की कोई जरूरत नहीं। इसलिए मुल्क शाम से शहर बगदाद की मसाफत को देखा जाए तो एक रवायत में 3500 किलोमीटर आता है, एक रवायत में 2500 किलोमीटर आता है। आने की कोई जरूरत नहीं है। पीरानी पीर ने अपने मुरीद को करीब किया था और करीब जैसे करने के बाद आपने सीने से लगाया, हुजूर मैं नहीं आऊंगा, कौन सा नुस्खा बताना चाहते हो, कौन सी चीजें अता करना चाहते हो, क्या मुझे अता करना चाहते हो? पीरानी पीर रोशन ज़मीर ने जो है एक ऐसी डंडी दिया था, एक छड़ी दिया था और एक छड़ी देने के बाद पीरानी पीर ने कहा था ले जा इस डंडी को ले जाना, ले जाना इस छड़ी को ले जाना, घर पहुंचना, अपने घर के मकान के अंदर जो है शहर के अंदर उसी मकान के 4 दीवारियों के इर्द गिर्द में जो है अपने आंगन में इसी डंडी को चारों तरफ से हिसार करके इसी लकड़ी को गाड़ देगा। लकड़ी गाड़ने के बाद जो है इसी लकड़ी पर निगाह रखना। जब शहर बगदाद के जामा मस्जिद की मिंबर पर खड़े होकर ज़ोहर की नमाज के बाद मैं खिताब करूंगा, सीरत मुस्तफा को बयान करूंगा, उस वक्त इसी लकड़ी पर निगाह रखना कि इस लकड़ी से किसी और की आवाज नहीं बल्कि पीराने पीर की आवाज आएगी। यही कहना था। मुरीद पक्का मुरीद था, जो आज
آج کل کے موری چل رہے حضرت آ جاؤ آجے ہم کروڑپتی ہو جائے، حضرت آ جاؤ آجے ہم لکھپتی ہو جائے، حضرت آ جاؤ قدم رکھ دو آجے ہمارے شادی ہو جائے. لیکن ایسے لوگ کا خیال ہوا کرتا ہے. پیر ضرور دیتے ہیں، خانقاہ کے گھروں سے پلایا جایا کرتا ہے، دیا جایا کرتا ہے، لیکن مانگنے کا طریقہ ہونا چاہیے، دینے کا طریقہ ہونا چاہیے میرے پیارے. اور آج کل کے ان لوگوں کو بھی بڑا حال، بڑے نہ جانے کون کون بابا بن چکے، اتنی انگوٹھی پہن لیے بابا بن گئے ہیں. ہریہری بابا، پیری بابا، لکڑ بابا، سکڑ بابا، نہ جانے کون سے بابا بن چکے ہیں. جن کو پیشاب استنجا کی تمیز نہیں ہے وہ بابا بن کر کے گھوم رہے ہیں. اگر دیکھنا ہے تو کسی اور نہیں، کسی کو چاندی کی سرزمین پر اصحاب ملت کے خانقاہ پر جا کر دیکھ لو. اصحاب ملت نے کہا تھا اگر زندگی میں دین کا کام کیا تھا تو دین کے کام کرنے کے ساتھ ساتھ مسلک اعلیٰ حضرت کو پھیلایا تھا اور یہ کہہ دیا تھا اگر خوب آسانی ہے تو اصحاب ملت کے گھر سے، اصحاب ملت کی جگہ سے ایسا خوشبو آیا جو پورے ہندوستان میں جو ہے ایسا گلزار چھوڑا ہے، ایسا چمنستان رسالت کا مہکتا ہوا پھول کھل رہا ہے. انہیں کے جڑے دہلیز سے، انہیں کے کھانے والے سے، انہیں کے جگر کے ٹکڑے سے جسے کہا جاتا ہے پیرانے پیر روشن زمین بلبلہ کا شہنشاہ بغداد کے خانقاہ سے وابستہ ہونے والا اولاد غوث اعظم جسے انوار اللہ صفدی کہا جاتا ہے. اگر وابستہ ہو جاؤ گے انشاءاللہ آپ کامیاب ہو جاؤ گے. ایسا پیر مت تلاش کرو جو پیر کے استنجا کرے تمیز نہ، ایسے استنجا کرنے کی تمیز نہ. نقاب والے بابا، اجڑے بابا، نہ جانے کون بابا، منہ چھپا بابا، نہ جانے کون منہ نجوا بابا، ایسے باباؤں سے اللہ بچائے جسے استنجا کی تمیز نہ ہو، جسے نجائز اور حرام میں خط امتیاز پیدا نہ کر سکتا ہو. ایسے باباؤں سے اللہ بچائے. میرے پیارے ذرا دیکھا جائے مرید کا مرید تھا، کس کا مرید تھا؟ پیرانے پیر کا مرید تھا. غوث الثقلین غوث اعظم کا مرید تھا. چلتا ہے لکڑی کو لے کر کے گھر پہنچا، حصار کیا، حصار کر کے جیسے ڈنڈی پکارا ہے، ڈنڈی گاڑنا تھا. کیا دیکھتا ہے؟ لوگوں نے کہا، محلے والوں نے کہا کوئی بت لایا ہے، کوئی پریت لایا ہے، کوئی چڑیل لایا ہے، کوئی فکر کا بھوت ہے. لوگوں نے کہا دیوانہ ہے، یہ مجنون ہے، عاشق ہے. بھلا بتاؤ غوث اعظم 3500 کلومیٹر شہر بغداد میں رہتے ہیں، بھلا بتاؤ ان کی آواز اس لکڑی سے کیسے سنائی پڑے گی؟ واقعی کیسا مرید تھا. اس نے کہا تم مانو یا نہ مانو، میرا ایمان کہتا ہے، میرا نظام کہتا ہے، میرا یقین کہتا ہے، میری زبان کہتی ہے، میرا ایمان کہتا ہے. میرے غوث اعظم شہر بغداد میں بیٹھ کر کے اگر وہاں سے بیان کریں گے، یہاں سے آواز سنائی پڑے گی. یہ تو میرے آقا حضور غوث اعظم کا معاملہ ہے. ذرا دیکھا جائے جو مدینے کے تاجدار ہے، جو پوری دنیا کو چلانے والے ہیں، جو خدا کائنات نے آخری پیغمبر محمد رسول اللہ کے شکل میں پیدا کیا ہے، وہ جب مدینے میں رہ کر کے ہر غلام کی آواز کو سنتے ہیں تو پیرانے پیر ان کے گھر کے ناظرے ہیں. وہ کیوں نہیں مرید کی آواز کو سنتے گھبرائیں گے؟ پیرانے پیر نے، روشن زمین نے، مرید کیسا مرید پکا مرید تھا، اس آواز کو سنتا ہے. آواز سنتے سنتے ایک دن خیال آتا ہے حضور غوث اعظم، اے میری پیرانے پیر، اے میرے غوث اعظم، میں آواز تو سنتا ہوں لیکن ایک چیز کی کمی رہ جاتی ہے. وہ ایک چیز بڑی تیزی کے ساتھ وہ آپ کو سمجھ لو نہ کہیں مولانا بابا بات روڈ پہ بولت رہا تھا. اب اتنا مولانا آئی ہیں امام کو نہیں چھوڑا تھا یار، میں چھوڑوں گا انشاءاللہ. بلند آواز سے کہیے یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. مرید کیوں مچلتا ہے اور دیکھنے کے بعد جلتا ہے. پھر دوسرے ایک ہفتے کے بعد غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچتا ہے. پیرانے پیر کی نگاہ اڑتی ہے. ارشاد فرمایا اے میرے مرید پھر چلے آئے. کہا ہاں حضور پھر چلا آیا. کہا اب کیا رہ چکا ہے؟ کہا حضور لکڑی سے آواز تو سنائی دیتی ہے لیکن حضور میں آپ کے نورانی چہرے کی زیارت نہیں کر پاتا ہوں. آپ سے نورانی چہرے کی زیارت نہیں کر پاتا ہوں. حضور غوث اعظم جیسے مجلس کا اختتام ہوتا ہے، غوث اعظم اپنے حجرے میں تشریف لے جاتے ہیں. ایک چادر بلایا اور چادر لا کر غوث اعظم نے مرید کو دیا. کہا لے جا لکڑی کے اوپر اسے ڈال دینا. جب شہر بغداد کی جامع مسجد میں بیٹھ کر میں خطاب کروں گا اس وقت اس لکڑی سے صرف آواز ہی سنائی نہیں دے گی بلکہ اس کے اوپر ڈالی ہوئی چادر
سے غوث اعظم کی نورانی چہرے کی زیارت کر لو گے، چلتا ہے مچلتا ہے، لے کر پہنچتا ہزار کی لکڑی کو بالا، چادر کو ڈالا، لوگ والے گاؤں والے کہے، محلے پڑوس والوں نے کہا اب یہ دوسرا کارٹون لایا ہے، اب یہ دوسری چیز لایا ہے، اب یہ دوسرا خود لایا ہے، لیکن ایمان ذرا دیکھا جائے، انعام کو دیکھا جائے۔ غوث اعظم کا مرید تھا، کہا تم مانو یا نہ مانو، مجھے اس غوث اعظم کی اس لکڑی سے آواز بھی سنائی پڑے گی، اور اس کو ڈالی ہوئی چادر سے غوث اعظم کی نورانی چہرے کی زیارت بھی کر لوں گا۔ ایسے ہی کرتا ہے، غوث اعظم کی زیارت کرتا ہے، آواز بھی سنتا ہے۔ ایک ہفتہ گزرا، پھر غوث اعظم کی بارگاہ میں پہنچا، نگاہ پہنچتی ہے، غوث اعظم نے ارشاد فرمایا اب کیا رہ گیا؟ کہ حضور جب میلاد ہوتی ہے، میلاد صلاۃ و سلام پڑھنے کے بعد شیرنی تشریف ہوتی ہے، حضور وہی کمی رہ چکی ہے۔ حضور غوث اعظم اپنے حجرے میں تشریف لے آتے ہیں، چند اناس لائے ہیں، اناس کے دانے لا کر کے مرید کو ہاتھ میں ڈالا ہے، جیسے مرید کے ہاتھ میں ڈالنا تھا، پیرانے کی روشن ضمیر میں دیا تھا، کہا اسے لے جا گھر میں شیرنی پکا لینا، کھانا تیار کر لینا، اس چند اناس کے دانے کو اسی میں ڈال دینا، اگر ڈھکن اٹھا کر تو نہیں دیکھے گا، جانچے گا نہیں تو سن لے، یہ نسل بعد نسل جو ہے تیری پیڑھی در پیڑھی جو ہے کھاتی رہے گی، لیکن دیکھ کا کھانا کبھی ختم نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ پہنچتا ہے، حضور غوث اعظم کا مرید تھا، پہنچا، شیرنی کو بنانے کی کوشش کیا اور چند لائے ہوئے اناج کے دانے کو اسی دیگ میں ڈال دیا ہے، شیرنی بن جاتی، تیار ہو جاتی۔ جب شہر بغداد میں پروگرام ختم ہوتا ہے، نبی کی بات، نبی کی سیرت بیان کرتے غوث اعظم محفل پاک کا اختتام کرتے ہیں، جب صلاۃ و سلام پڑھا جاتا ہے، شیرنی ادھر شہر بغداد میں تقسیم کی جا رہی ہے، ادھر آپ کا عاشق، آپ کا مرید، آپ کا دیوانہ ملک شام میں بیٹھ کر کے شیرنی تقسیم کرتا ہے۔ اپنوں نے کھایا، پرائیوں نے کھایا، گھر والوں نے کھایا، عزیزوں اقارب نے کھایا، رشتہ داروں نے کھایا، سب لوگ کھا کر چلے جاتے ہیں۔ کھانے کے بعد اس کے بچوں نے کہا، اس کی اہلیہ نے کہا اے میرے شوہر نامدار، ذرا اٹھا کر ڈھکن کو دیکھ لیا جائے، کتنا کھانا اب موجود ہے، کتنی شیرنی اب موجود ہے، اس کے ذرا ایمان کو دیکھیے۔ اس نے جیسے ڈھکن اٹھا کر دیکھا تھا، فوراً کیا دیکھتا ہے، اس کی آنکھیں چکا چوندھ رہ جاتی ہے، وہ دیکھتا ہے جتنا کھانا میں نے پہلے پکایا تھا اس سے زیادہ اب کھانا لگانا موجود ہے۔ سبحان اللہ، اعظم کی کرامت ہے۔ تو شاعر کہتا واہ کیا مرتبہ، واہ کیا مرتبہ، غوث ہے پانا تیرا، واہ کیا مرتبہ، واہ کیا مرتبہ، غوث ہے پانا تیرا، اونچے اونچے اونچوں کے سروں سے قدم لا تیرا، تیری سرکار ملاتا ہے رضا اس کو شفیع، تیری سرکار ملاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور نہ دلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث ہے اور نہ دلا بیٹا تیرا، جو میرا غوث۔ بس ایک بات ہے نصیحت کہ آپ سماعت کر لیں، ہم بھی جماعت رضائے مصطفیٰ سے بریلی شریف سے جڑے ہوئے ہیں، میں علماء سے بھی گزارش کروں گا، ہمارے مذہبی اسلام میں جو چیزیں گندگیاں پھیلی ہوئی ہیں ان گندگیوں کو عوام نہیں دور کر سکتے، ہمارے علماء، ہمارے شورا ہی، اور وہ باتیں ایسی ہو سکتی ہے کہ جب ہمارے جیب خاص کسی نذرانے کی طرف آ گئے تو ہم دین کا کام نہیں کر پائیں گے، بغیر نذرانے، بغیر پیسے۔ اگر جذبہ علماء رکھ کر کے چلیں گے تو انشاءاللہ دین کا کام ہوتا رہے گا۔ جیسے گندگیاں ہمارے معاشرے میں پھیلی ہوئی گندگیاں، جیسے کہ پتہ چلا ہے ایک دو نہیں بلکہ 90 لاکھ مسلمان کی بیٹیاں مرتد ہو کر مذہب اسلام کو چھوڑ کر سناتن دھرم کو اختیار کر چکی ہیں۔ اگر علماء آگے بڑھ کر کے
اس چیز کے ہمارے مذہب اسلام میں معاشرے میں پھیلی ہوئی گندگیاں گھر گھر پہنچ کر کے پردے کے لیے اہتمام کریں گے، بیان کریں گے، جمعہ میں، تقریر میں، محفل پاک میں، انشاءاللہ تبارک تعالیٰ جو ہماری بہو بیٹیاں غیر مسلموں کے ساتھ آ رہی انشاءاللہ ہماری بہو بیٹیاں اسی پردے کے اندر رہ کر کے ہماری عزت اور آبرو کو بچاتی نظر آئیں گی۔ یہ ڈی جے، یہ گانا، یہ بجانا، معاشرے میں پھیلی ہوئی گندگیاں، ان چیزوں سے بھی ہمیں پرہیز کرنا ہے۔ کہتے کہا مولانا صاحب چھوٹتا ہی نہیں نہ کا بتائی صورتی چھوٹتا ہی نہیں، ارے چھوٹے گی دھیرے دھیرے میرے بابو، چھوٹے گی آپ چھوڑانے کی کوشش کرو۔ کب ابا نہیں ڈی جے لے گئے، چچا لے چلے، اچھا چچو نہیں لے گئے، فلانوں بڑکا بٹوا نہیں مانا تو ڈی جے لے کے چلا، ارے چلے تو گئے لے کر کے ڈی جے کی میرے پیارے، ذرا دیکھو خانقاہ کا خیال کرو، کس خانقاہ کا چشم و چراغ آپ کی نکاح کو بڑھا رہا ہے، ذرا اس خانوادے سے آئے ہوئے پیر و مرشد کا لحاظ کریے کہ آئے ہوئے اس خانقاہ کے اوپر انگلیاں اٹھیں گی، یہ تو جا کر کے نکاح پڑھائے تھے، فلاں عالم صاحب جا کر نکاح پڑھائے تھے۔ ہمارے معاشرے میں جو گندگیاں پھیلی ہوئی ہے وہ کوئی اور نہیں ختم کر سکتا ہے، وہ ہم اور آپ ختم کر سکتے ہیں۔ اور دوسری چیز جہیز جو مانگ کر رہے ہیں، میں اس وقت کا بتاؤں محاصلہ حاصل کلام، اس وقت کی ہسٹری بتاؤں کہ ابھی تک گھر میں اگر 2 بیٹیاں ہیں اور 4 طرح ہمارے 4 یوگک سان کی طرح گھوم رہے ہیں، تو بیٹیا پہلے رشتہ آوت ہے اور ان کا نہیں آوت، پڑوک طرح گھومتے یہاں رشتہ آ ہی نہیں رہا، اس لیے کہ تم نے جہیز کی مانگ کر دی ہے۔ بیٹیوں کی تعداد ہو جانے کے باوجود، زیادہ تعداد ہو جانے کے باوجود آج یہ رشتہ چل کر آ رہا ہے، بیٹوں کے لیے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اور جہاں بھی پوچھا جائے کوئی لڑکی دیکھیے گا، کوئی نہیں کہہ رہا کہ میری بیٹی کے لیے کوئی لڑکا دیکھیے گا۔ اس لیے معاملہ یہ ہے جس کے گھر میں 6 7 بیٹیاں ہیں، اللہ رب العزت نے دنیا میں اسے حج کا ثواب دے دیا، جس نے اپنی بیٹی کو نکاح کر دیا۔ نبی ارشاد فرماتے ہیں وہ دنیا میں جنتی ہے، بروز قیامت مصطفیٰ جان رحمت اس کی شفاعت کرتے ہوئے نظر آئیں گے۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ان چیزوں کا ہمیں اور آپ کو خیال کرنا ہے۔ غریب بیٹی کو اس کا رشتہ کریے، ہمارے گھر میں بہت بیٹیاں رشتہ آ جائے اسے لوگ دعا تعویذ کے لیے تھوڑا کا بتائے مولانا صاحب سے بہت بڑھیا تعلق کا رشتہ ٹوٹ جائے۔ یہ رشتہ توڑنے والے بےہودہ انسان ہوا کرتے ہیں جو رشتے کو توڑ دیا کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت خلاق کائنات جب ماں کے شکم میں خون کا لوتھڑا بنتا ہے، جب اللہ رب العزت جو ہے اس کی شکل و شباہت کو بناتا ہے، روح ڈالتا ہے، تو پروردگار عالم دنیا میں لڑکا لڑکی بنانے سے پہلے اللہ رب العزت دنیا میں اس کا چہرہ بنا دیا کرتا ہے۔ تم کون ہوتے ہو آج کے مولوی، آج کے اس طریقے سے ہمارے بھائی جو رشتہ توڑتے ہوئے نظر آتے ہیں؟ میرے پیارے، رشتہ وہ ہوا کرتا ہے جو ٹوٹے ہوئے رشتے کو جوڑ دیا جائے، اسی کو انسان کہا جایا کرتا ہے۔ ان چیزوں کا خیال کیا جائے۔ ہمارے محترم جناب، ہر سال کی طرح مثال میں 17 سال ہو گئے اسی پنچا میں رہتا ہوں، میں نے کوئی سیاست نہیں کیا۔ ووٹ لڑو، ضلع پنچایت کے لوگ اوپر کرو، ہم سے کام مطلب ہے، ہمارا کام ہے بچوں کی تعلیم دینا، ہمارا کام ہے صرف مسجد اور مدرسے تک محدود رکھ کر، اور اگر سیاست کی بات آ جائے جس کے سینے میں 30 12 اللہ رب العزت جاسوسی کر دے، وہ تم سے بڑھ کے سیاست کر سکتا ہے، تم سے بڑھ کر کے عقل رکھتا ہے۔ جس کے بھیجے میں 30 12 آ جائے، بھلا بتاؤ وہ تم سے بڑھ کر کے پنچایت نہیں کر سکتا ہے۔ کہتے یہ مولانا صاحب کا آوت ہے، مسجد تک رہو، مسجد تک چندہ نہ کرو، مدرسے کے بچی پڑھاؤ، لیکن میرے پیارے عالم اور مفتی کا لحاظ رکھیے، چوراہے پر بیٹھ کر جس کے پیچھے تم نماز پڑھتے ہو برائی مت کرو، کسی کا عیب کو مت دیکھو، اس کے اندر عیب ہے چھپانے کی کوشش کرو، وہ اس کا بھگتان اس کے ساتھ ہوگا، اس کا گناہ اس کے ساتھ جائے گا، تمہارا گناہ تمہارے ساتھ جائے گا۔ امام ہے، امام کی قدر کرنا سیکھو۔ جب امام کسی محلے سے گزرتا ہے، لوگ پیر دیکھ کر کے یہ کہتے ہوئے نکلاتے ہیں مسلمانوں کے حافظ قرآن جا رہا ہے، عالم دین جا رہا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو خیال کرنا ہے، سب سے پہلے آپ عزت دیں گے تب غیر لوگ عزت دیتے نظر آئیں گے۔ پروردگار عالم کی بارگاہ میں دعا ہے
مولا ہمارے بولنے میں کسی قسم کی لفظ غلطیاں ہو چکی، اے مولا اپنے فضل و کرم سے معاف عطا فرما دے۔ اے مولا ہم تمام لوگوں کو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرنے کی توفیق و رفیق عطا فرما دے۔ ہمارے آئے ہوئے باہر سے علماء کرام شورائے عظام بیانات اختصار سے مستفید ہوں گے، اور انشاءاللہ تبارک تعالیٰ ہر سال کی طرح ان سال ہمارے محترم جناب محمد یونس صاحب نے اس محفل پاک کو اپنے صاحبزادگان کی طرف سے سیر طریقت رہبر راہ شریعت گلے گودار قادریت حضرت علامہ الحاج انوار اللہ صفی صاحب کے سرپرستی مثال کی طرح انسان رکھا ہے، اسے اللہ رب العزت کامیابی کامرانی عطا فرما دے۔ اس محلے میں آنے والے تمام بھائیوں کے درمیان اتحاد اتفاق عطا فرما دے، محبت رسول محبت آقا عطا فرما دے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب، بات کرے استغفر اللہ ربی من کل ذنب، بات کرے استغفر اللہ ربی